اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے تشریف لائے، وہ شان اور عظمت اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ عالم ارواح کے اندر ابھی تک دنیا کے اندر انسان نہیں آئے تھے، اللہ نے روح کو پیدا فرمایا۔ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں سے 2 وعدے لیے ہیں۔ عالم ارواح کے اندر انسانوں سے 2 وعدے لیے ہیں۔ ایک تو عام وعدہ تھا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، اور نامے پارے کے اندر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ تمام انسانوں کی روح کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا تو اپنے رب ہونے کا وعدہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع فرما کر فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، ان کو عقل اور شعور عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بڑی لمبی تفصیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے روح کو جمع فرمایا نا، تو یہ روحیں ایسی تھیں جیسے یہ لال چونٹی ہوتی نا، چھوٹی چھوٹی، ایسے روحیں اللہ نے ان کو جسم عطا فرمایا تھا روحوں کو۔ اور ان عام انسانوں کی روحوں کے اندر انبیاء علیہ السلام کی روحیں ایسے چمک رہی تھی جیسے آسمان کے اوپر ستارے چمکتے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو ایک خاص شرف اور خاص امتیاز اللہ نے عطا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح ایسے چمک رہی تھی جیسے آسمان کے اوپر چاند چمکتا ہے چودھری۔ اب اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے وعدہ لیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب ساری کی ساری انسانوں کی روحیں خاموش۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رب ہونے کا جو اقرار کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح نے سب سے پہلے اقرار کیا کہ بلا اے اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی خالق و مالک ہیں، آپ ہی معبود برحق ہیں، آپ ہی واحد مشکل کشا حاجت روا ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے رب ہونے کا اقرار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے کیا۔ آقا کی روح مبارک سے جواب سن کر باقی انبیاء کی روحوں نے جواب دیا بلا، باقی انبیاء کی روحوں کے جواب کو سن کر پھر تمام انسانوں کی روحوں نے کہا بلا اے اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی؟ استاذ کا مقام زیادہ ہوتا ہے شاگرد کا؟ استاذ کا زیادہ مقام ہے۔ تو عالم ارواح کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے استاذ کا مقام اور درجہ دیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا بلا اے اللہ، آپ ہمارے رب ہیں۔ آقا سے سیکھ کر باقی انبیاء علیہ السلام کی روحوں نے جواب دیا بلا اے اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ انبیاء تمام انسانوں کے استاد ہیں اور تمام انسانوں کو جو ہے نا علم دیتے ہیں۔ باقی انسانوں نے انبیاء سے سیکھ کر عرض کیا بلا اے اللہ، ہمارے آپ ہی رب ہیں۔ تو آقا کو عالم ارواح کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور یہ عظمت عطا فرمائی، استاذ کا درجہ اور مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ ایک وعدہ تو یہ ہے، یہ تمام انسانوں سے اللہ نے لیا اپنے رب ہونے کا۔ پھر ایک وعدہ خاص جماعت سے لیا گیا، ایک وعدہ خاص جماعت سے لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر تیسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتِيتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں سے اپنے رب ہونے کا وعدہ لے کر اب انبیاء کی جماعت کو الگ بلایا۔ اب انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے پیغمبروں، میں دنیا کے اندر تمہیں یہ شرف اور یہ مقام عطا فرماؤں گا، نبوت
تمہیں عطا فرماؤں گا اور تم میرے پیغمبر بن کر دنیا کے اندر لے جا کر جو ہے نا لوگوں کو میرے رب ہونے کی دعوت دو گے، میرے توحید کا اعلان کرو گے، اپنی نبوت کا اعلان کرو گے، لوگوں کو میرا تعارف کراؤ گے، میری پہچان کراؤ گے دنیا کے اندر، تمہیں میں نبوت عطا فرماؤں گا۔ لیکن جب تم اپنے اپنے زمانے کے اندر اپنی اپنی قوموں کے پاس اور اپنے اپنے علاقوں کے اندر اپنے اپنے دور کے اندر ملکوں کے اندر جب تم میرے دین کا کام کر رہے ہو، اگر میرے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تمہارے ہوتے ہوئے، آپ کے ہوتے ہوئے میرے پیغمبر تشریف لے آئیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم میرے پیغمبر کے اوپر ایمان بھی لے آنا اور میرے پیغمبر کی دست بازو بن کر، ان کی قوت بن کر، اللہ میرے جو ہے نا توحید کے اندر، میرے تعارف کرانے کے اندر میرے پیغمبر کی مدد بھی کرنا۔ اَلَا أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ مِصْرِي، کیا یہ تم اقرار لیتے ہو، یہ وعدہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ قالوا اقررنا، انہوں نے عرض کیا اللہ ہم نے اقرار کیا، اگر ہماری موجودگی کے اندر آپ کے عظیم پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، لَنُؤْمِنَنَّ، ہم ان کے اوپر ایمان بھی لے آئیں گے اور ہم ان کی مدد اور نصرت بھی کریں گے۔ یہ خاص وعدہ، یہ سیرت ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شان ہے، یہ عظمت ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اسی لیے آقا نے فرمایا انا نبی الانبیاء، پہلے جو پیغمبر آتے تھے نا وہ امت کے نبی، وہ قوم کے نبی ہوا کرتے تھے، وہ علاقے کے نبی ہوا کرتے تھے، وہ ایک بستی اور ایک ملک کے نبی ہوا کرتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام بھی ہے، تمام بھی ہے، سارے زمانوں کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت۔ اور آقا صرف عام انسانوں کے نبی نہیں ہے، آقا انبیاء کے بھی نبی ہیں، آقا نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ انا نبی الانبیاء، آقا نے فرمایا میں انبیاء کا بھی نبی ہوں، آقا نبیوں کے بھی نبی ہیں، انبیاء کو بھی پابند کیا گیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آنا۔ کیسی شان والے پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ مسلمان ہم اپنی قدر نہیں پہچان رہے، اللہ نے کتنا بڑی دولت اور کتنا بڑا انعام ہمیں عطا فرمایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، ہم نافرمانی بھی ایسے نبی کی کر رہے ہیں۔